بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب صلح میں جاری و ساری ہے۔ ہم نے صلح کے آخر میں یہ کہا کہ چند مسائل پیش کیے جائیں گے۔ ان چند مسائل میں سے 2 مسئلے آپ پڑھ چکے، تیسرے مسئلے کا بھی کافی حصہ پڑھ چکے، مزید اس کی کچھ بقایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ چوتھے مسئلے کا بھی کچھ حصہ ہم پڑھیں گے۔ تو جناب آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک گھر 2 منزلہ ہے، اس کے بیچ والی چھت میں اختلاف ہو جائے۔ بیچ والی چھت وہ ہے جو نیچے کمرے والے کی چھت ہے اور اوپر والے کا فرش ہے۔ اب وہ اگر اس سے چھت میں کوئی خرابی آ جاتی ہے یا اس میں کوئی مفادات ہوتے ہیں، اوپر والا کہتا ہے یہ میری ہے، نیچے والا کہتا ہے کہ یہ میری ہے، اب وہ چھت کس کو دی جائے؟ تو کل یہ کہا کہ یا تو دونوں سے ہم قسم لیں گے یا یہ ہے کہ ہم قرآن دادی کریں گے، برحال جو تھا۔ آج کیل والا یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ چھت جو ہے یہ جناب غرفے والے کی ہے، یعنی اوپر والے کی ہے، نیچے والے کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ چھت نہیں ہوگی تب تک غرفہ وجود میں ہی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ اس کی زمین ہے اور ہر گھر جو ہے زمین پر ہی بنتا ہے، جبکہ گھر بغیر چھت کے بھی بن سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعید نہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھائی جس کا زیادہ تصرف ہوگا یہ اس کی ہوگی۔ خوب پھر فرماتے ہیں چھتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ بعض ایسی چھت ہیں جو آج کل جیسے بالکل سیدھی چھت ہے، بعض چھت ایسی ہیں جو اونٹ کے پشت کی طرح ہوتی ہیں۔ تو جو اونٹ کے پشت کی طرح چھتیں ہوتی ہیں تو وہ نیچے والی دیوار سے ہی بنتی ہیں، یعنی نیچے والی دیوار کو پہلے سیدھا بنیں گے، پھر چند فٹ کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ٹیڑھا کرتے جائیں گے جا کے پھر چھت پہ اس کو ملائیں گے۔ اگر اس قسم کی چھت ہے جو نیچے والی دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نیچے والی دیوار کے بغیر نہیں بن سکتی، وہ چھت یقیناً نیچے والے کی ہوگی۔ لیکن اگر نیچے والی دیواریں بننے کے بعد وہ چھت بنے گے تو پھر وہ اوپر والے کی ہوگی۔ اس کے بعد پھر چوتھے مسئلے میں جاتے ہیں کہ جناب جہاں پر مسافر خانہ ہوتا ہے، جس کو فارسی میں کاروان سرا کہتے ہیں، اگر وہ 2 طبقے والا تھا تو اس کے صحن میں اختلاف ہو گیا۔ نیچے والا کہتا ہے کہ یہ صحن میرا ہے، اوپر والا کہتا ہے میرا ہے، یا ایک کہتا ہے کہ مشترک ہے، دوسرا کہتا ہے کہ پورا کا پورا یہ میرا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ راستہ جو اوپر کی طرف جاتا ہے وہ تو اوپر والے کو ملے گا، البتہ اسے قسم لے گے، باقی جو صحن بچے گا وہ ہم نیچے والے کو دے دیں گے۔ پھر کہتے ہیں اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض ایسی سیڑھیاں ہوتی ہیں جو لکڑی والی ہوتی ہیں، ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھتے ہیں، ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھتے ہیں۔ وہ تو جہاں پر سیڑھی رکھی ہوئی ہے وہ جگہ اوپر والے کی ہے، باقی سب نیچے والے کی ہے۔ لیکن اگر سیڑھی ایسی جیسے آج کل RCC ٹائپ کی بناتے ہیں، پھر سیڑھی کے نیچے ہلکا سا اسٹور روم بھی بناتے ہیں، اس میں اگر اختلاف ہو جائے تو کہتے ہیں کہ وہ دونوں کے درمیان سیڑھی مشترک ہوگی، نہیں سیڑھی اوپر والے کی ہوگی، البتہ جو اسٹور روم ہوگا وہ مشترک ہوگا۔ پھر ممکن ہے اس میں کوئی اور نظریہ بھی آ جائے، تو ابھی ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ وکیل اور کہا گیا ہے، یقضا بہی کی ضمیر جائے گی سقف کی طرف، یعنی اسے چھت کا فیصلہ کیا جائے گا، لصاحب الغرفۃ اوپر والے کمرے کے نفع میں، یعنی اس کے حق میں یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ لأنہا اس لیے کہ غرفہ لا تتحقق وہ وجود میں نہیں آ سکتا بدون ہی بغیر سقف کے، لکون ہی اس لیے کہ یہ سقف ارضھا یہ جناب اگر کون کی خبر ماندے تو ارضھا یہ اس غرفہ کی چھت ہے، والبیت یتحقق بدون السقف جبکہ بیت یعنی نیچے والا کمرہ تو بغیر چھت کے بھی ہم اس کو وجود دے سکتے ہیں۔ 4 دیواریں بنا لی تو بھائی فلاں کا کمرہ بن گیا۔ وہما متصادقان
جبکہ یہ نیچے کمرے والا اور اوپر والا دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ الا انہنا بتحقیق یہاں پر غرفتن ایک کمرہ بھی ہے، فلا بد من تحققها تو پھر ضروری ہے کہ وہ غرفہ متحقق ہونا چاہیے، اور وہ متحقق اس وقت ہوگا جب اس کو نیچے والی چھت دی جائے گی۔ اور دوسری دلیل یہ کہ یہ چھت اوپر والے کی ہے، لأن تصرفہ بھائی غرفے والے شخص کا تصرف فی ہے اس سقف میں اغلب یہ زیادہ غلبہ رکھتا ہے من تصرف الآخر نیچے والے سے، ولیس ببعید اور فرماتے یہ قول کیل بعید نہیں ہے کہ یہ کمرہ جو ہے کیا یہ چھت جو ہے اوپر والے کی ہونی چاہیے۔ وہ موضع الخلاف کہتے ہیں یہ جو اختلاف کیا جاتا ہے چھت میں فی سقف الذی یہ اس چھت میں یمکن احداثہ جس چھت کے لیے ممکن ہے کہ اس کو بنایا جائے بعد بناء البیت اس کمرے میں بنانے کے بعد، یعنی اس کے دیواروں میں اس کے آپس میں جو ہے ہے جڑنا نہ ہو۔ اما لیکن ما لا یمکن اگر وہ چھت ایسی ہے کہ جو ممکن نہیں ہے ایسے بغیر نیچے والی دیواروں کے، کل ازج کو جیسے مثلا جو ہے کیا ہے ازج ہے، ازج کو کہتے ہیں کہ متحرک کر کے پڑھیں، زیبی ساکن نہیں ہے، تو یہ ایسا گھر ہوتا ہے جو مثلا لمبا کر کے بنایا جاتا ہے تاکہ نہ اس پر پانی رک سکے نہ کچھ، جیسے اونٹ کی پشت میں نے آپ کو بتایا۔ الذی لا یعقل احداثہ یہ ایسی چھت ہے کہ جس کو بنانا معقول نہیں ہے بعد بناء جدار الاسفل نیچے والی دیواروں کے بنانے کے بعد، لاحتیاج ہی اس لیے کہ یہ چھت محتاج ہوتی ہے الی اخراج بعض الاجزاء کہ ہم دیوار کے کچھ اجزاء پھر آگے کی طرف نکالتے جائیں، ان سمت وجہ الجدار جدار والی طرف قبل انتہائہ اس سے پہلے کہ وہ دیوار پوری ہو، لیکن حاملا للعقد تاکہ یہ دیوار اٹھا سکے عقد کو۔ عقد کیا ہے جناب؟ فرماتے ہیں عقد یعنی اس چھت میں اگر ہم کوئی گرہیں لگاتے ہیں، مثلا کوئی گھاس کی بناتے ہیں یا مٹی کی بناتے ہیں، تو پھر اس میں جو ہے کیا ہے وہ آ کے اس دیوار کے بڑھے ہوئے حصوں پہ لگ جائے، فَيَحْصُلُ بِهِ تو پھر حاصل ہو جاتا ہے بہی جناب اس دیوار سے ترصیف و آپس میں جوڑنا، کس کے درمیان؟ بین سقف والجدران چھت اور دیواروں میں، فہو تو ایسی اگر چھت ہوگی لصاحب سفل یہ نیچے والے شخص کی ہوگی، بے یمین ہی البتہ اس کو قسم ہم دیں گے، لدلالت ذالک اس لیے کہ دیوار اور چھت کا ایسے جڑنا یہ دلالت کرتا ہے علی جزئیت الچھت من البیت کہ یہ چھت جو ہے کیا ہے جناب اس نیچے والے کمرے کی ہے۔ الحمدللہ تیسرا مسئلہ پورا ہوا۔ چوتھا مسئلہ الرابعۃ اذا تنازع صاحب غرف الخان جب نزاع کریں اختلاف کریں کاروان سرا یا مسافر خانے کے اوپر والے کمروں کا مالک، اور کون اختلاف کرے؟ وصاحب بیوت ہی کی نے مل جائے گی خان کی طرف، اور مسافر خانے کے کمروں کا مالک فی المسلک اس راستے میں جو اندر آنے جانے کا ہے۔ لیکن کہتے ہیں یہاں پر مسلک سے مراد راستہ نہیں ہے بلکہ والمراد بہی ہونا مراد مسلک سے یہاں پر مجموع صحن پورا کا پورا صحن ہے، بے دلیل قولہ اس لیے کہ خود شہید اول نے فرمایا ہے کہ حلف صاحب الغرف قسم کھائے گا جناب اوپر والا شخص فی قدر ما یسلکو کہ کتنی مقدار میں وہ اوپر جاتا ہے، 3 فٹ چوڑا ہے، وہ حلف الآخر والا زائد باقی جو اضافی صحن ہے اس پہ وہ دوسرا قسم کھائے گا۔ بھائی اگر پورے صحن پہ اختلاف نہیں ہوتا تو پھر زائد پہ تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، بس معلوم ہوا کہ مسلک سے مراد ہے پورے صحن میں اختلاف کرتے ہیں۔ لأن النزاع لو وقع على مسلک فی الجملہ اس لیے کہ اگر جھگڑا صرف اس راستے پر ہوتا جو اس صحن کا کچھ حصہ ہے اور معین یا جس کو معین کر کے کہتے تو لا یزید عن القدر پھر تو یہ اختلاف اس مقدار سے زیادہ نہیں بڑھتا، لم یکن علی الآخر حلف
پھر تو دوسرے پر کوئی قسم کھانے کی نوبت ہی نہ آتی. لعدم منازعت ہی، اس لیے کہ اوپر والا جھگڑا نہیں کرتا لہو نیچے والے کے ساتھ فی زائد، اس زائد مقدار میں. پس نیچے والے کا قسم کھانا یہ دلیل ہے کہ پورے صحن میں اختلاف ہے. ووجہ الحکم للأعلی، کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ نے حکم لگا دیا کہ اوپر والا قسم کھائے گا بقدر المسلک، آنے جانے والے راستے پر. فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کونہ من ضرورت الانتفاع بالغرف، بھائی اتنا راستہ اس کو دیں گے تو یہ اوپر والے کمروں سے جو ہے کیا فائدہ اٹھا سکے گا. واللہو، اور اوپر والے کے لیے علیہ اس راستے پر یدن قبضہ بھی ہے، فی جملت صحن اس صحن میں سے. وَأَمَّا زَائِدْ انہو کی ضمیر جائے گی مسلک کی طرف، لیکن اس مسلک سے جو زائد صحن ہے فَإِخْتِصَاصُ صاحب البیوت بہی، تو پھر صاحب بیوت کا اسے زائد کے ساتھ مخصوص ہونا اقوا، یہ قوی تر ہے. لِأَنَّهُ دَارٌ لِبُیُوتِهِ، لِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ زائد یہ صحن ہے لِبُیُوتِهِ نیچے والے کمروں کا. لِبُیُوتِهِ کی ضمیر جائے گی صاحب بیوت. وَيُقَدَّمُ قَوْلُ كُلِّ مِنْهُمَا، پس مقدم کیا جائے گا ان دونوں شخصوں میں سے ہر ایک کا قول فی ما اس مقدار میں یظہر ظاہر ہوتا ہے اختصاصہ بہی، کہ ہر ایک اس کے ساتھ مخصوص ہے. بس اس مسلک کے ساتھ اوپر والا مخصوص ہے، یا یہ مسلک اوپر والے کے ساتھ مخصوص ہے، اس کو ملے گا. باقی سن نیچے والے کے ساتھ مخصوص ہے، وہ اس کو ملے گا. وہ پھر دروس، اور کتاب دروس میں رجح مصنف صاحب نے ترجیح دی ہے کس کو؟ کون المسلک بینہما، کہ یہ مسلک بھی ان دونوں کے درمیان مشترک رہے گا. وہ اختصاص الاسفل بالباقی، باقی مسلک کے علاوہ باقی جو صحن ہے وہ جناب مخصوص ہوگا کس کے لیے؟ نیچے والے کے لیے. وہ علیہ جماعت، اسی نظریے پر جماعت بھی ہے کہ مسلک مشترک ہے، باقی جو ہے اسفل کا ہے. لأن صاحب، اب یہ پتہ نہیں کیوں سستی ہو رہی ہے، ابھی اس کو کبھی میں سفل پڑھ رہا ہوں کبھی سفل پڑھ رہا ہوں، ظاہر سفل پڑھتے ہیں اس لیے کہ جو نیچے والا ہے یشارکہ، یہ اوپر والے کے ساتھ مشترک ہے. پہ تصرف فی ہے کہ اس مسلک میں بھی جو ہے کیا ہے یہ بھی تصرف رکھتا ہے. وہ ینفرد بالباقی، باقی مسلک کے علاوہ جو دوسرا صحن ہے اس میں تو نیچے والا منفرد ہے. فیکون قدر المسلک بینہما، تو پھر یہ آنے جانے والا راستہ بھی ان دونوں کے درمیان مشترک رہے گا. وَاحْتُمِلَ الْإِشْتِرَاكُ فِي الْأَرْصَةِ أَجْمَعَ، عرصہ وہی آنگن کہتے ہیں، اور احتمال ہے کہ یہ مشترک ہوں پورے کے پورے آنگن اور صحن میں. لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَعْلَى، اس لیے کہ جو اوپر والا شخص ہے لا يُكَلَّفُ الْمُرُورُ عَلَى خَطٍ مُسْتَوٍ، اس کو آپ مکلف نہیں کر سکتے، اس کو پابند نہیں کر سکتے کہ سیدھی لائن پہ آؤ اور اوپر چلے جاؤ. ولا یمنع من وضع شیء فیہا، اور اس کو آپ صحن میں کسی چیز کے رکھنے پر منع بھی نہیں کر سکتے ہیں. ولا من الجلوس، اور اگر وہ صحن میں بیٹھنا چاہے تو منع بھی نہیں کر سکتے، البتہ قلیلا، کم بیٹھے، ایسا نہیں کہ پورا دن بیٹھا رہے نیچے والوں کو ڈسٹرب کرے. فلہ ید علی الجمیع، پھر گویا کہ اوپر والے کا بھی کنٹرول اور قبضہ ہے پورے صحن پر. فی الجملہ یعنی مستقل نہیں ہے، دونوں کا اس پہ کنٹرول ہے. کالاسفل، جیسے نیچے والے کا بھی جو ہے کیا ہے اس پر کنٹرول ہے. ثم ان کان المرقا، اگر مرقا یعنی وہی سیڑھی لکڑی والی، فی صدر صحن کے صدر میں بیچ میں تشارکا، تو یہ دونوں شخص شریک ہیں فی الممر الیہ، اس راستے میں جو گزر کر اس سیڑھی تک پہنچتا ہے. اور جو ہے جناب فی الممر الیہ او اختص بہ الاعلی، یا مخصوص ہے جناب اس راستے کے ساتھ اوپر والا. وَإِنْ كَانَ الْمَرْقَى فِي دِہْلِيزِهِ، لیکن اگر یہ سیڑھی جو ہے جناب اس کے دہلیز میں رکھی ہوئی ہے. دہلیز کیا ہے؟ جو جناب دروازے اور گھر کے بیچ والا حصہ ہے. خوب، صحن کا بیچ نہیں ہے بلکہ دروازے اور گھر کے بیچ والا حصہ ہے. خارجن، در حالی کہ وہ صحن سے خارج ہے. لم یشارک الاسفل فی شیء من صحن، یا لم یشارک الاسفل، تو یہ شخص اس اسفل کے ساتھ شریک نہیں ہوگا صحن میں.
کیوں؟ اذ لا ید لہ، اسے کہ اوپر والے کا کوئی قبضہ نہیں ہے علی شیء من الصحن، اس صحن میں سے کسی چیز پر. وَلَوْ كَانَ الْمَرْكَى فِي ظَهْرِهِ، لیکن اگر یہ سیڑھی بالکل گھر کے پیچھے والی طرف ہے، اختص صاحب السفل بالصحن، تو نیچے والا اس صحن کے ساتھ مخصوص ہوگا. وَالدہلیز، اور دہلیز بھی یعنی دروازے سے اس کمروں تک آنے والی جگہ وہ بھی اجمع پوری کی پوری نیچے والے کی ہوگی، اوپر والے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.